السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو معذرت کہ تھوڑا جو وقفہ ہے ویڈیو میں وہ آ گیا کوئی طبیعت ناسازی کی وجہ سے۔ تو کل 8 مارچ کو یوم خواتین منایا گیا، تو سوچا کہ اس دن کی مناسبت سے خواتین کے تحفظ کے لیے جو پاکستان میں قوانین ہیں کیوں نہ ان کا جائزہ لیا جائے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ خواتین کی حفاظت کے لیے آج تک جو پاکستان کی سکسیسو گورنمنٹس ہیں انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور کس طریقے سے خواتین کو ریسنٹ سالوں میں تحفظ کے لیے ان کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں اور جن پر ابھی عمل بھی ہو رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے ویڈیو میں آگے چل کے کہ ان خواتین کے لیے بنائے گئے قوانین پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پلیز آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں، ٹلی دبائیں تاکہ آپ کو جو بر وقت ویڈیوز کا اطلاع مل سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے، جو کہ آپ یقیناً لاسٹ تک اس کو دیکھیں گے، تو پھر اس کو اپنے دوست احباب اور اپنے جو اہل خانہ ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پہنچ جائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ان قوانین کی۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جو 1979 میں بنائے گئے تھے حدود لاز، ان میں جو بھی ریپ کے جو کیسز ہوتے تھے ان میں خواتین جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کا استحصال ہو رہا تھا ان قوانین کے تحت، کہ ان کو چلان بھی کر دیا جاتا تھا، اور چاہے ان کی اس میں کنسینٹ ہو یا نہ ہو، اور ان کی یعنی برابر جیسے میل ایکیوزڈ اور فیمیل ایکیوزڈ کو برابر کی سطح پر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے پروٹیکشن آف وومن کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ 2006 میں جو ہے وہ اس طرح کی امینڈمنٹس کی گئیں جن کے تحت ایسے قوانین جو خواتین کے خلاف یعنی جو خواتین کو ریپ کرنے کے جو افینڈرز تھے ان کی جو سزا ہے اس کو بڑھا کر سزائے موت یا عمر قید مقرر کر دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 میں آیا۔ اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو خواتین کو ان کے کام کی جگہ پر جو ہراسمنٹ ہوتی تھی اس کو روکنے کے لیے یہ ایکٹ لایا گیا، اور پھر اس کے تحت ایک گریڈ 20 کے آفیسر کے انڈر ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی بنتی ہے، جس میں کوئی بھی شکایت اگر کسی خاتون کو ہوگی تو وہ اس کمیٹی میں جائے گی، اور وہ کمیٹی اس کا پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا جو ہراس کرنے والا ہے اس کے خلاف کس طرح کی کارروائی کی جائے، محکمانہ کارروائی کی جائے یا پھر جو یعنی تھانے کے لیول پہ اس کو ریکمینڈ کیا جائے اس کارروائی کو کرنے کے لیے۔ تو جو ایک تیسرا جو قانون پھر بنایا گیا کہ جو یہ شکایات تھیں کہ جو خواتین ہیں ان کی ونی کر دی جاتی تھی، ہمارے جو دور دراز کے علاقے ہیں سندھ کے، بلوچستان کے، اور یا بدلے کی شادی یا زبردستی شادی یا صلح کے بدلے میں کسی کو بچیوں کو شادی کر دیا جاتا تھا، جس کو ونی یا سوارا بھی کہتے ہیں۔ تو ان رسومات کو جو ہے وہ پینلائز کرنے کے لیے اور ان کی سزا مقرر کرنے کے لیے جو پریونشن آف اینٹی وومن پریکٹسز ایکٹ یہ 2011 میں انٹروڈیوس کرایا گیا۔ تو ان تمام قوانین کے بارے میں بالعموم، اور پھر خاص کر جو ابھی 2021 میں جو قانون بنا ہے کہ جس کے تحت ویمن اور یعنی خواتین اور بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم ہیں ان کی روک تھام کے لیے، مؤثر روک تھام کے لیے جو پھر پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے اور بلکہ ٹرائل کے لیے جو ایکٹ بنایا گیا ہے، پھر اب اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس ایکٹ کا نام ہے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ
یہ 2021 میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو خواتین کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں اور بچوں کے خلاف جو جنسی استحصال کے جرائم، جن میں ان جرائم کو کس طرح تفتیش ہوگی، کس طرح ان کا ٹرائل ہوگا اور پروسیکیوشن کیسے کی جائے گی، یہ اسپیشلی اس ایکٹ میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم ڈیٹیل میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ یہ جو ایکٹ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے تحت تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں جو 292A اور 292B، 292C، 371A، 371B، 375، 375A، 376، 377، 377A اور 377B، اور اسی طرح جو پیکا ہے، یعنی جس کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی جو دفعات ہیں 21 اور 22، اس کے تحت جتنے لوگ بھی سزا پائیں گے ان لوگوں کو سیکس offenders قرار دیا جائے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی جو سیکس offenders ہوتے تھے، چاہے ان کے خلاف کارروائی ہو بھی جائے تو کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ میرے بچے جہاں میری فیملی رہ رہی ہے اس کے ساتھ والے گھر میں کوئی سیکس offender رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جو سیکس offenders ہوتے ہیں یہ معاشرے میں کہیں پہ بھی رہیں، پوری دنیا میں جو ایڈوانسڈ معاشرے ہیں وہ ان کو فلیگ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں پہ بھی رہیں وہ پولیس اور جو انویسٹیگیشن کے اور جو یہ ادارے ہیں نظر رکھنے والے ان کے زیر نظر رہیں۔ پاکستان میں ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے اس ایکٹ کی مہربانی سے یہ جو سیکس offenders ان کو قرار دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اسی ایکٹ کے تحت جو نادرہ حکام ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایک ایسا ڈیٹا بیس مرتب کریں ان سیکس offenders کے حوالے سے، جس میں ظاہر ہے کہ ان کا نام، ان کی ولدیت اور ان کے پورے کوائف ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جرائم میں ان کو سزا ہوئی ہے اور ان کا جو سیکس پیٹرن ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو یا خواتین کو کس طریقے سے یہ انٹائس کرتے ہیں یا پھنساتے ہیں اور پھر یہ والا آفینس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس ایکٹ کا، یہ ایک بہت شاندار قسم کا یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر ان جو جرائم جب ان کے چلان عدالتوں میں جائیں گے، ان کی انویسٹیگیشن کے لیے بھی جو پولیس کو یہ ہدایات کی گئی ہیں پورے پاکستان میں کہ وہ اسپیشل سیکشول اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ، بڑا مشکل سا نام ہے، SSIOU، تو یہ یونٹس ترتیب دیں اور ان میں سینئر اور ٹرینڈ جو افسران ہیں وہ اس میں تعینات کریں، اور تاکہ بہترین تفتیش ہو سکے ایسے افینڈرز کے خلاف، اور اب ان کے چلان عدالتوں میں جائیں تو پھر اسپیشل کورٹس کا قیام بھی اسی ایکٹ کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ نادرہ میں یہ ڈیٹا بیس قائم کرنے کے علاوہ جو ایک اور اچھا جو اقدام اس ایکٹ کے تھرو ہماری پارلیمنٹ نے اور جو سن 2021 میں جو گورنمنٹ تھی، یہ اس کا بہت ہی سنہری قدم تھا کہ اس ایکٹ میں جو پروویژنز دی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے منسٹری آف ہیومن رائٹس نے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی کا قیام، جس کو ہم کہتے ہیں ZARRA، زارا، اس کا قیام عمل میں لایا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس میں، اور ایک بہت خوبصورت ایپ بھی بنائی گئی ہے تاکہ جو اس قسم کے جرائم ہوں تو ان میں ان کو فوری طور پہ پولیس کو اور اس ایپ کے تھرو جو متعلقہ ادارے ہیں ان میں رپورٹ کیا جائے۔ تو یہ جو ایکٹ ہے اس پہ جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں،
اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل جو ہے ایکٹ، اس پہ ہم اس کے تمام پہلوؤں پہ کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔